السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ نمرہ احمد کا ناول مالا 14 ایپیسوڈ کا یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ بارش تڑ تڑ برستی اس قلعے نما عمارت کو بھگو رہی تھی۔ ماہر کی کھڑکی کے شیشے پر باہر کی طرف سے قطرے چپکے تھے، موتیوں جیسے، نہ گرتے تھے نہ فنا ہوتے تھے، بس اپنے اپنے حصے کا شیشہ پکڑے سانس روکے کھڑے تھے۔ وہ اسی انداز میں کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، نیلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بڑی شیو و بکھرے بالوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خالی تھی اور گھٹنے سینے سے لگائے ان کے گرد بازو حال کر رکھے تھے۔ ذہن بالکل سیاہ کورے کاغذ جیسا تھا، ویران، خالی، ایسے جیسے ساری دنیا کسی بلیک ہول میں گر چکی ہو۔ ماہر تمام مریضوں کی طرح وہ ہفتے میں ایک دن ملاقاتیوں سے مل سکتا تھا، لیکن وہ یہیں خاموش بیٹھا رہتا، میٹنگ روم میں نہیں جاتا تھا۔ سو عبد المالک فرید کی اس ادارے کے لیے ایک خطی ڈونیشن کے بعد اس ملاقاتی کو اس کے کمرے میں آنے کی خصوصی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ اس اجازت و ملاقاتی سے بے پرواہ وہیں بیٹھا تھا، بارش کے قطروں کو دیکھتا۔ سبرینا افرش پر اس کے قریب بیٹھ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ کیا آج تم مجھ سے کوئی بات کرو گے؟ وہ آنکھوں میں بہت سی امید اور خوف لیے پوچھ رہی تھی، اور وہ گیلے موتیوں کو دیکھ رہا تھا جو نیچے گرنے سے خوفزدہ تھے۔ یہاں آنے سے پہلے تم ایسے نہیں تھے، چند منٹ کے لیے حواس کھوتے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، تمہارا ذہن جاگ جاتا تھا، اب کیوں نہیں جاگ رہا؟ ماہر کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ماہر کی نظر قدرے جھکی۔ سبرینا نے تعاقب کیا، ہوا کے رخ بدلنے سے چند قطرے شیشے پہ نیچے کو لڑکے اور کھڑکی کی سیل سے ٹکرا کر فنا ہو گئی۔ یہ ہلال نے تمہارے لیے بھیجا۔ وہ پہلی دفعہ چونکا، ہلکی سی گردن موڑی۔ سبرینا نے نگاہ نہیں ملائی، بس اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ایک اسکیچ بک اس کے سامنے رکھ کے صفحہ کھول رہی تھی، ساتھ رنگ برنگے کرایونس کا ایک پیکٹ تھا۔ ہلال کو شمس نے میرے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ چند لمحے اس کورے صفحے اور کرایونس کو دیکھتا رہا۔ دھنک کے سارے رنگ ترتیب سے اس میں لگے تھے۔ پھر اس نے اپنا زرد ہاتھ بڑھایا، انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ سبرینا سانس روک کے اسے دیکھے گی۔ اس کی انگلیاں رنگوں کی قطار پر ایک سے دوسرے پر چلتی گئی، جیسے پیانو کی کیز ہو۔ درمیان میں وہ رکی، رنگوں کے بیچ رکھے ایک ممتاز رنگ پہ دو انگلیوں سے ایک کریون نکالا۔ وہ سرخ رنگ کا تھا۔ تمہیں یہ اچھا لگا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن وہ صرف اس کریون کو دو انگلیوں میں پکڑے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے واپس رکھ دیا اور ایک دفعہ پھر باہر دیکھنے لگا۔ سبرینا کا چہرہ بھج گیا، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سبرینا بیگ کندھے پر ڈالے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ رخ بس اسٹاپ کی جانب تھا۔ ماہر کے اس قلعے سے اپنے گھر تک اسے 2 بسیں بدلنی تھی۔ ہوا تیز تھی اور مفلر کے باوجود اس کی گردن میں گھس رہی تھی۔ نیچے پونی بنائے، سر پر ٹوپی اوڑھے اور دستانے پہنے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی، جب ایک دم وہی احساس ہوا۔ چونک کے پیچھے موڑی، دائیں بائیں دیکھا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا کیا؟ اس نے سر جھٹکا، شاید اس کا وہم ہو۔ وہ آگے بڑھ کے چند قدم چلنے کے بعد ایک دم واپس گھومی۔ ارد گرد گاڑیوں کی قطاریں سست روی سے جا رہی تھیں، سب اپنے کاموں میں مصروف لگتے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر کون تھا؟ یہ احساس کیسا تھا؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ پہلے سے تیز چلنے لگی۔ بس اسٹاپ پر رک کر اس نے دستانوں میں مقید ہاتھ چہرے کے قریب کیے، ہونٹوں سے بھاپ نکال لی، لیکن یک ہوتے ہاتھ گرم ہونے سے قاصر ہوتے۔ سردی کی لہر اس ہفتے سے شروع ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ ہڈیوں میں گھس کے جان لے گی۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور گال برف۔ وہ بس کے انتظار میں وہیں بینچ پہ بیٹھ گئی اور دھیان بٹانے کے لیے فون پر کچھ دیکھنے لگی۔ دفتر ایک آواز پہ چونکی، دائیں بائیں دیکھا، آواز بینچ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ آدھی جھکی، دور سڑک کنارے کھڑی ایک کار میں بیٹھے ضیاء سلطان نے بھی چونک کے دیکھا۔ وہ بینچ کے نیچے کیا تلاش کر رہی تھی؟ سبرینا سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بلی کا بچہ تھا۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ زخمی تھا، وہ نڈھال بھی، شاید سردی سے مرنے والا تھا۔ وہ لڑکی سرخ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ مسکرا کے اس کو سہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ اسے بازو میں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ضیاء نے ایکسیلیٹر پر ہلکا سا دباؤ رکھا۔ وہ سڑک کنارے چلتی گئی، ساتھ ہی وہ موبائل سے گوگل میپ پہ کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی۔ چند گلیاں عبور کر کے وہ ایک اینیمل شیلٹر کے باہر رکتی دکھائی دی۔ ضیاء نے گہری سانس لی۔ وہ بلی کو جانوروں کے شیلٹر میں داخل کروانے جا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسی پل فون تھرتھرایا۔ نمبر دیکھ کر اس نے بیزاری سے اسے کان سے لگایا۔ وہ لڑکی ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ جب تک وہ مرے گی نہیں، شمس سے ہمارا حساب کلیئر نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ آج کل گھر سے زیادہ نہیں نکلی، شاید خوفزدہ ہے، تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ وہ شیلٹر کی ریسیپشن کو دیکھ رہا تھا جو شیشے کی دیوار کے باعث یہاں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ بلی کا بچہ ایک ورکر کے حوالے کر تھی۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ نگینہ بیگم نے یہ کال اس وقت کی تھی جب وہ کار پارکنگ میں تھی۔ ضیاء کا جواب انہیں قائل نہ کر سکا تھا، کچھ تھا جو غلط ہو، جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ خیر، وہ گھر جا کے دیکھیں گی، ابھی انہیں چند کام کرنے ہو۔ وہ باہر نکلے۔ ان کا رخ کارے4 کی طرف تھا۔ انہیں چند ضروری گروسریز خریدنی تھی۔ سر پر دوپٹہ، کلف لگا لباس، کانوں اور انگلیوں میں ننھے ہیرے پہنے
وہ تیز قدموں سے چلتی اپنی ٹرالی میں چیزیں بھاری تھی۔ وہ تمام اشیاء صحت افزا تھی، کوئی جنک نہیں، کوئی فاسٹ فوڈ نہیں۔ وہ اچھا کھاتی اور اچھا پہنتی تھی، اس لیے جوان اور تازہ دم دکھائی دیتی تھی۔ گروسریز کے بیگ اٹھائے وہ کارفور میں سے نکلی، انہیں کار کے ٹرنک میں ڈال دیا، پھر ڈرائیونگ سیٹ تک آئے۔ انہیں ان کاموں کے لیے کسی کی مدد درکار نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک عام سی دوپہر تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئی، کار پورچ میں کھڑی کی اور شاپنگ بیگ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اندر آنے سامان لے جاؤ۔ نیم اندھیر کمرہ ہمیشہ کی طرح نیم اندھیر نہیں تھا، ساری بتیاں روشن تھیں۔ انہوں نے چونک کے اطراف میں دیکھا، ان کے گھر میں اتنی تیز روشنی۔ وہ چند قدم آگے، پھر ان کا سانس رک گیا۔ لاؤنج کے وسط میں ایک کرسی پر اندرانی بیٹھی تھی، اسے نائلون کی رسیوں سے باندھا گیا تھا، منہ پر ڈکٹ ٹیپ لگی تھی اور بار بار سر ہلا رہی تھی، لیکن ٹیپ کی وجہ سے آواز اوں اوں سے زیادہ نہ نکلتی تھی۔ شاپنگ کے تھیلے ان کے ہاتھ سے گر کے وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ جب یہ ہے تمہاری حقیقت سرکار۔ کسی نے انہیں گدی سے دبوچ کے اس کا چہرہ دیوار سے دبا مارا۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی، سر گھوم گیا۔ میں سرکار کو کیا سمجھتا رہا، ایک طاقتور عورت جو اونچی دیواروں سے بنے کسی قلعے میں باڈی گارڈ کی فوج لیے پہرے میں رہتی ہوگی، اور تم کیا نکلی؟ نگینہ کا سر چکرایا، جسم دیوار کے ساتھ دوڑا گیا۔ بدقت ہاتھوں کا سہارا لے کے وہ گھومی، پلکیں چپکائی، دھندلا منظر واضح۔ شمس الدین ان کے سامنے کھڑا تھا، کف اڑاتا، غصے سے سرخ چہرہ، پڑتا چہرہ لی وہ جیسے بے یقین تھا۔ میں اتنے بندے ساتھ لایا تھا، لیکن آگے سے کیا نکلی تم؟ تیز روشنی کے باوجود انہیں چکراتے سر کے باعث لاؤنج میں اندھیرا لگ رہا تھا۔ شمس کا ایک ہیولا سا تھا جو دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، ایک ہاؤس وائف، ایک اسٹوپڈ جاہل سی ہاؤس وائف۔ یہ تھی سرکار، اس عورت سے ڈر رہا تھا میں۔ نگینہ بیگم دیوار کے ساتھ لگی زمین پہ بیٹھتی گئی، دھند قدرے چھٹی، اب صاف نظر آیا شمس اکیلا نہیں تھا، تین ہٹے کٹے آدمی جو دیکھنے میں ویسے ہی لگتے تھے ان کے ساتھ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے اور چہرے پر شمس کی طرح مسکراہٹ۔ میں شمس الدین ایک ہاؤس وائف سے ڈر رہا تھا، وہ جس کی ساری جادوگری ایک تہہ خانے تک محدود ہے۔ نگینہ بیگم ایک دم چونکی، تیزی سے گردن موڑی، بیسمنٹ کی طرف جاتا دروازہ کھلا تھا اور اسی دروازے کے قریب بہت سا سامان ڈھیر ہوا پڑا تھا، پتلے، سوئیاں، زعفران کی شیشیاں، پتھر، ہڈی، کھوپڑیاں۔ وہ لوگ نیچے سے چیزیں اٹھا اٹھا کے یہاں پھینکتے گئے تھے۔ شمس وہ گرائی، آنکھوں میں گلابی پن اترنے لگا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ان کی آنکھیں ماتھے سے بہتے خون سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ اچھا تو وہ نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، مسز نگینہ، سلطان وہ طنز سے چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ کس عورت کے ہاتھوں میں بے وقوف بنتا رہا ہے؟ ایک کارفور سے گروسری کرنے والی عورت۔ اس نے گرے ہوئے تھیلوں کو دیکھ کے ماتھے کو چھوا، وہ مسلسل دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، حیرت، تعجب، بے یقینی۔ شمس اس وقت بہت سے جذبات سے گزر رہا تھا، پھر وہ ان کے سامنے رکا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکا۔ وہ جادو بھی تم نے خود کیے تھے یا کسی سے کروائے تھے؟ وہ وہیں بیٹھی اسے گھورے گی، بند لب کی، آنکھوں میں سرخی لیے۔ مجھے یوں مت دیکھو جیسے تم کچھ کر سکتی ہو، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی جادوگر ایک پکار پر اپنے موکل کو نہیں بلا سکتا، ہم ہیری پوٹر نہیں کھیرے۔ تن سے چبا چبا کے کہتا وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا۔ اب میری بات غور سے سنو سرکار۔ اس نے پستول نگینہ بیگم کے ماتھے پر رکھا، دونوں آنکھوں کے درمیان۔ آج سے میرے اور تمہارے سارے معاہدے ختم ہوئے، میری بیٹی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ تم اب میرے پیچھے نہیں آؤ گی، نہ مجھ سے رابطہ کرو گی، ورنہ میں اگلی دفعہ تمہاری جان لے لوں گا، اور اس دفعہ میں تم اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم کچھ کر سکو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ نگاہ اٹھا کے خاموشی سے دیکھے گی۔ میرے جانے کے چند منٹ بعد پولیس یہاں آئے گی، تم کیا سوچ کے دبئی میں یہ کر رہی ہو؟ دبئی ایک پولیس اسٹیٹ ہے، وہ چلایا۔ پولیس اسٹیٹ؟ اس شہر کو پولیس چلاتی ہے، جادو ایک جرم ہے اور دبئی میں جرم کر کے کوئی نہیں بچ سکتا، اس لیے ہم تمہیں زندہ چھوڑے ہیں۔ اس نے پستول جیب میں اڑسا اور ایک آخری نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ میں UK واپس جا رہا ہوں، اور جب پولیس تمہارے یہ کارنامے دیکھے گی تو تم اگلے کئی سال تک جیل سے نہیں نکل سکو گی۔ کون کہاں جاتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ وہ اسے سرخ آشام آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ شمس ہلکا سانس دیا، پھر زور سے پستول کا بٹ ان کے سر پر مارا، وہ چکرا کے اوندھے منہ گر گئی۔ اب شمس اس ڈھیر تک گیا جو دروازے پر رکھا تھا، اندر آنی، پھر سے اوں کر کے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شمس اس ڈھیر پر جھکا، اس سے ایک البم نکالا اور اسے کوٹ کے اندر کی طرف چھپا لیا، پھر پلٹ کر ان مسٹنڈوں جیسے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، تم سب بھی غائب ہو جاؤ۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے دور چلے جانا چاہیے۔ کوٹ کے بٹن بند کرتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، جاتے جاتے اس نے اس ڈھیر کو ٹھوکر ماری، ایک بکرے کی کھوپڑی لڑکتی ہوئی دور جا گئی، اس کھوپڑی کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے۔ لائبریری میں اونچے ریکس رکھے تھے اور ان میں سچی کتابیں اپنے اندر سینکڑوں داستانیں چھپا کے خاموشی سے گزرتے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ لائبریری کی مقدم خاموشی میں ارتاج سا پیدا ہوا، بھاری بوٹوں کی آواز، چند سر اٹھے اور ناگواری سے اس گرے تھی پریس میں ملبوس سفید بالوں والے آدمی کو دیکھ کے واپس جھکے جو سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ بلاخر وہ ایک میز کے قریب رکے، وہ ایک کتاب پر سر جھکائے بیٹھی تھی، سنہرے بالوں کی چوٹی بنائے دو لٹے گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ کتاب سے کچھ پڑھتی اسے کاغذ پر اتار تھی، جب کسی کی موجودگی کے احساس پر وہ چونکی اور چہرہ اٹھایا۔
اس کی آنکھیں نیلے کانچ جیسی تھی اور ان پر ہم رنگ مسکارا لگا تھا۔ یاسمین پتراوے۔ مالک فرید نے نیپکن پہ لکھا نام دہرایا۔ یاسمین کے ماتھے پر تعجب کی لکیریں ابھری، لیکن اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ باہر ایک حوض کے کنارے رکھے بینچ پہ بیٹھے تھے۔ درمیان میں یاسمین کا بیگ اور کتابیں رکھی تھی۔ وہ خاموشی سے حوض کے سبز پانی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایک پیپر لکھا تھا نفسیات اور ایگزورسزم کے بارے میں۔ ایگزورسزم جادو کے مریض کے جسم سے جن نکالنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ یاسمین نے اس بات میں سر کو جنبش دی، بولی کچھ نہیں، آپ چرچ کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں اور بہت سے ایگزورسزم میں شامل رہی ہیں۔ کیا کہہ سکتی ہوں؟ آئی ایم اے وومن آف فیتھ۔ اس نے ہلکے سے چانے جھکا دیے، دھوپ سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے آپ کی اسی فیتھ کی ضرورت ہے۔ وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، چہرے پہ کوئی جذبات نہیں تھے، برف بورڈ جیسا۔ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کے بارے میں جو میں نے پڑھا وہ اتنا خوشگوار نہیں تھا، وہ حوض کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آپ کی ماں امریکی ہے، باپ روسی ہے، آپ کے 7 بھائی ہیں جو روس میں رہتے ہیں اور کوئی بھی آپ کی مالی مدد کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت آپ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ 2 جابز کر رہی ہیں اور اس ملک کو چھوڑ کے روس واپس منتقل ہونے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ کے اوپر یونیورسٹی کا بھی بہت سا قرض ہے اور آپ کے 3 بچے ہیں جن کی اسکولنگ یہاں بہت مہنگی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ اسی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک مریض ہے۔ انہوں نے ایک پتلی سی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یاسمین نے اسے کھولا، دھوپ میں چمکتے صفحات پڑھے۔ میں پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتی۔ وہ ایک ذہنی امراض کے دائرے میں داخل ہے، وہ اسے سنے بغیر کہے تھے۔ پھر تو میں اس کا علاج بالکل نہیں کر سکتی، اس ادارے کے متعین سائیکو تھراپسٹ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے انہیں یاد آیا، آپ اپنی مرضی سے اپنے مریض کا ڈاکٹر منتخب نہیں کر سکتے سر۔ میں آپ کو اس اسپتال کے بورڈ میں شامل کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنی دونوں نوکریاں چھوڑ کے اس علاقے میں منتقل ہونا پڑے گا، وہ یہاں سے قدرے دور ہے۔ وہ نیلی پلکیں اسکوڑ کے انہیں دیکھی گئی۔ میں اپنی ساری زندگی لپیٹ کے وہاں کیسے منتقل ہو سکتی ہوں؟ مالک فرید نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا، کیونکہ میں آپ کو اس کام کے لیے پیسے دوں گا، آپ اپنے قرض اتار لیں گی۔ میرا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا، وہ اٹھتے ہوئے بولے، یو آر اے وومن آف فیتھ۔ یاسمین گردن اٹھا کے شنبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا گارنٹی ہے کہ میرے علاج سے وہ بہتر ہو جائے گا؟ کیونکہ کوئی اس کے سچ پہ یقین نہیں کرتا، خود میں بھی نہیں۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جو اس پہ یقین کرے گی، وہ آپ کے یقین سے بہتر ہوگا۔ پہلے اس سے ملوں گی۔ وہ بھی ان کے سامنے کھڑی ہوئی، اور اگر مجھے لگا کہ میں اس کی مدد کر سکتی ہوں تو میں ضرور کروں گی، لیکن اگر اسے میری مدد ضرورت نہ ہوئی تو میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی۔ اپنے مالی مسائل جس طرح میں نے پیدا کیے ہیں ویسے ہی انہیں حل بھی کر سکتی ہوں۔ وہ فائل سینے سے نرمی سے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے محض سر کو جنبش دی، پھر ٹھہرے۔ اور اسے کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم دونوں ملے تھے۔ وہ میری دی ہوئی مدد کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یاسمین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پلٹنے لگے تو وہ پکار اٹھی، وہ آپ کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی، مڑے نہیں، بس ایک گہری سانسی۔ کاش ہوتا۔ وہ بڑبڑائے اور آگے بڑھ گئے۔ سیاہ ٹوپی والی لڑکی اپنے بیگ میں سے کچھ ڈھونڈتی شیشے کے دروازے کے پاس جا رہی تھی۔ یہ فرید ہولڈنگ کے دفتر کی عمارت تھی، البتہ اندر جانے سے قبل وہ رکی، دائیں بائیں دیکھا، چہرے پہ کچھ ہیجان سا تھا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ سڑک کے پار بنی کافی شاپ کی کھڑکی سے اسے دیکھتا زیاد سلطان مسکرا دی۔ سبرینا اس کا وہ پہلا مارک تھی جس کو تعاقب کا علم ہو چکا تھا۔ کیسے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ کھیل کتنا عرصہ جاری رہے گا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اسے ابھی جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اور سرکار، اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری۔ موبائل نکال کے سرکار کا نمبر ملایا، فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف فون آف جا رہا تھا۔ زیاد کی آنکھیں شنبے سے سکڑی۔ اس نے دوسری جیب سے دوسرا موبائل نکالا اور امی کے نمبر کو ملایا۔ یہ ریگولر فون تھا، وہ نمبر بھی آف تھا۔ ایک لمحے کے لیے پریشانی نے اسے گھیرا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ سرکار کہیں مصروف تھی، شاید کوئی نیا چلا شروع کیا ہو۔ وہ ویسے بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا اور نہ ہر روز ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اچھا ہے کہ وہ مصروف تھی، اس کی کیفیت کی انہیں خبر نہیں ملے گی۔ اس نے نگاہیں واپس عمارت کے دروازے پر جما دی۔ یہ کیفیت بڑے عرصے بعد ہوئی تھی، یوں کسی ایک لڑکی پر اپنی ساری توانائی مرکوز کر دینا۔ وہ کافی کی گھونٹ پڑتا منہ پہ مسکراہٹ کے ساتھ فرید ہولڈنگ کی عمارت کو دیکھے گیا۔ سبرینا نے جب سے مالک کے اسسٹنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا، اس کا فلور بدل چکا تھا۔ اب وہ شمس کے دفتر، ماہر کے پرانے دفتر سے اوپر والی منزل پہ تھی۔ مالک کا آفس بھی یہیں تھا۔ لفٹ پر اس نے مطلوبہ نمبر دبایا اور خاموشی سے لفٹ کو اوپر جاتے محسوس کرنے لگی۔ دفتر لفٹ رکی، دروازے کھلے، شمس کا فلور تھا۔ کالا پن کسی کو سوار ہونا تھا۔ 2 افراد باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں کافی پکڑے تھے۔ ان سے اٹھتا دھواں اور مہک لفٹ کو معطر کر گیا۔ وہ یوں ہی باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس فلور کو مس کرتی تھی۔ وہ شاید اس کو مس نہیں کرتا تھا، وہ ویسا ہی تھا ہر روز جیسا، لیکن نہیں، وہاں کچھ مختلف تھا۔ سبرینا چونکی ایڑیاں اونچی کر کے دور تک دیکھنے لگی۔ لفٹ کے دروازے بند ہو رہے تھے اور اس کا
روزن چھوٹا ہوتا گیا۔ شمس کاریڈور سے گزر کر اپنے آفس کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر دروازے بند ہو گئے اور منظر چھپ گیا، لیکن سبرینا نے بے اختیار گلے پر ہاتھ رکھا۔ عجیب گھٹن سی تھی، جیسے کچھ تھا فضا میں۔ لفٹ اس کے فلور پر کھل گئی۔ وہ دو افراد باتیں کرتے ہوئے اتر گئے، لیکن وہ نہیں اتری۔ تیزی سے واپس اسی فلور کا نمبر دبایا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ اپنے جسم کے اشارے پہچانتی تھی۔ فضا میں کچھ تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ دروازے واپس اسی فلور پر کھلے تو وہ چوکنے انداز میں دائیں بائیں دیکھتی حال میں اتری۔ ٹوپی سر پر تھی اور مفلر گردن میں بندھا تھا۔ اس نے کوٹ بھی نہیں اتارا، حالانکہ اندر کافی گرمائش تھی۔ وہ بیگ مٹھیوں میں زور سے دبائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پر وہ کوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا مقناطیس اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ شمس کے آفس کے سامنے جگہ وہ رک گئی۔ دروازہ نیم ہوا تھا۔ اندر شمس ٹائی کی ناٹ ڈھیلا کرتا فون کان پہ لگائے بات کر رہا تھا۔ اس کی سبرینا کی طرف پوچھتی۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، ناک سے سانس اندر کھینچی، انگلیوں پر پڑی جانے والی تسبیح کی رفتار بڑھی۔ وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آفس کے گرد فضا بوجھل تھی۔ بہت سے راز پائے، وہ جو بھی تھا اس آفس کے اندر تھا۔ سبرینا نے ایک آخری بے چین نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ گئی، البتہ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کیا مطلب وہاں کچھ نہیں تھا؟ شمس دروازہ بند کرتے فون میں چلایا۔ ہمارے غائب ہونے کے بعد پولیس آئی تھی، لیکن میرے کانٹیکٹ کے مطابق انہیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ کیا اس عورت نے انہیں گھر کی تلاشی نہیں لینے دی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں شمس بھائی، پولیس ان کے دروازے پر گئی اور کہا کہ انہیں اس گھر میں شکایت ملی ہے۔ مسز نگینا نے نہ صرف انہیں خود اندر آنے دیا بلکہ سارے گھر کی تلاشی بھی دی۔ ان کو کچھ نہیں ملا۔ وہ معذرت کر کے چلے گئے۔ واٹ دی ہیل! شمس کا دماغ گھوم گیا۔ چند منٹوں میں وہ سب جادو والی اشیاء کہاں غائب کر سکتی تھی؟ وہ ایک نہتی ہاؤس وائف اور اس کی ملازمہ، اتنی دیر میں تو وہ دقت رسیاں کھول پائی ہوگی۔ شمس بھائی، وہ عورت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں، اس نے بالوں میں انگلی پھیری۔ تم لوگ غائب ہو جو مجھ سے کچھ دن رابطہ نہ کرو۔ اس کے چہرے پہ چھایا شک پریشانی میں بدل چکا تھا۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگا، پھر احساس ہوا، رک کے دروازے کو دیکھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سبرینا کو کوریڈور میں دیکھا تھا۔ یہ ابھی تک زندہ تھی۔ اس نے اس کو ایکسیڈنٹ میں مارنے کی اتنی بڑی رقم سرکار کے قاتل کو دی تھی۔ اس وقت وہ اس کا سب سے بڑا مقصد تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح ماہر کو واپس لے آئے گی۔ اس لڑکی سے اسے ڈر لگتا تھا، لیکن اب اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی بیٹی کو سرکار سے بچانا تھا اور خود کو بھی۔ اس سمجھے شمس الدین کو احساس ہوا کہ اس نے دبئی جا کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی سے بہت سے خوبصورت منظر دکھائی دیتا تھا۔ اونچے درختوں کی اور سے بادلوں کے نارنجی کنارے جھلک رہے تھے۔ ماہر اسی طرح فرش پہ بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ آلتی پالتی کے سامنے کریونس کا ڈبہ رکھا تھا۔ سرخ کریونس ہنوز باہر تھا۔ ایک دم کھڑکی کے آگے رولر بلائنڈ نیچے گرتا گیا۔ ماہر فرید نے پہلی دفعہ چونک کے اس ہاتھ کو دیکھا جس نے بلائنڈر کی دوڑی گھما رہا تھا۔ سفید مخروطی انگلیوں والا ہاتھ۔ وہ اس کو دیکھے گیا۔ بلائنڈر کے کمرے میں دن کی روشنی کا داخل ہونا بند ہو گیا۔ ذرا دیر کو اندھیرا ہوا، پھر اسی ہاتھ نے سفید بتیاں جلا دی۔ اتنی تیز کی اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ وہ ایک نرم اور مہربان آواز تھی۔ ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا، پلکیں جھکی رہی۔ وہ یہاں سے فرش دیکھ سکتا تھا اور اس کے جوتے۔ وہ جھک کے جوتوں کے اسٹرپ کھو رہی تھی۔ بالآخر سفید گلابی پیر آزاد کیے، پھر اسی ہاتھ سے جوتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھے۔ اب وہ اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے سنے، پھر اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے بیٹھ رہی ہے آلتی پالتی کر کے۔ وہ ایک عورت تھی، گریبان پر سلور سلیو جھول رہا تھا۔ وہ ایسے بیٹھی کہ کھڑکی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ماہر نے نظریں مزید جھکا دی۔ اب وہ صرف اس کے پیر دیکھ سکتا تھا، گرے پینٹ سے جھلکتے سفید پیر۔ ایک ٹخنے کے گے سنہری زنجیر بندی تھی۔ تم نگاہیں کیوں نہیں اٹھاتے ماہر؟ اس نے سر مزید جھکا لیا۔ وہ اب بس اپنے پیروں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ایڑیوں کی جلد پھٹ گئی تھی، اس میں خزاں کی زمین کے جیسی دراڑ تھی۔ اس عورت کا ہاتھ آگے بڑھا، وہی ہاتھ جس نے بلائنڈرز بند کیا تھا۔ اس نے اسکیچ بک کا صفحہ پلٹایا۔ پہلا کورس صفحہ اب کوڑا نہیں تھا، اس پر سرخ کریون سے ایک شے بنی تھی، ایک عمارت، سرخ عمارت۔ یہ کیا تم نے بنائی؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ کیا تمہیں سرخ رنگ پسند ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ وہ احساس پھر سے ہونے لگا، وہ دروازے کے کھلنے کی آواز سن کر سکتا تھا۔ دروازہ چرچرایا۔ ماہر نے گھٹنے جلدی سے سینے سے لگا لیے، بازو ان کے گرد لپیٹ لیے، تھوک نکلا۔ تم خوف زدہ ہو؟ وہ چونکی۔ ماہر نے ہلکی سی نگاہ دروازے کے سمت اٹھائی، پھر جلدی سے سر گرا دیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا۔ دروازے کی سمت سے 4 پیر اندر داخل ہوئے تھے، گندے میلے بھورے بالوں والے پیر۔ ان پر خون لگا تھا، شیشے کی کرچیاں بھی تھیں۔ وہ ننگے پیر تھے اور ان کے ناخنوں میں بہت سا گند پھنسا تھا۔ اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ وہ آ گئے تھے، وہ ایک دفعہ پھر آ گئے تھے۔ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے ماہر؟ لیکن اس نے سر گھٹنوں پر رکھ کر آنکھیں سختی سے بند کر لی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ قریب آ رہے تھے، اس کا جسم اکڑنے لگا۔ اس نے اس نسوانی آواز کو چلاتے ہوئے سنا، وہ کوئی انجیکشن مانگ رہی تھی۔ دوڑتے قدموں کی آواز، اس کا جسم جھٹکے کا آیا تھا۔ سوئی کی چبھن ایسی تھی جیسے تلوار چبھی، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی، سیاہ مخمل کے جیسے پرسکون اندھیرا۔
شمس اپنے آفس میں بیٹھا انٹرکام کان سے لگائی کچھ کہہ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے بیزاری سے موبائل اٹھایا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا، یقیناً کوئی ٹیلی مارکیٹر ہوگا۔ ہیلو، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ مسٹر شمس الدین، کیا آپ حلال کے والد ہیں؟ یس۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونک کے سیدھا ہوا۔ آپ کی وائف رابیل اور حلال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کو خون کی ضرورت ہے، فوراً اسپتال پہنچے، فوراً۔ اسپتال کا نام سنتے ہی وہ کرانٹ کھا کے اٹھا، چابی اٹھائی، والٹ جیب میں اور سا پھر تیزی سے باہر بھاگا۔ باہر ڈیسک پر اس کا اسسٹنٹ بیٹھا تھا، وہ چلاتے ہوئے اسے ساتھ چلنے کے لیے بولا۔ دونوں باری باری باہر بھاگے، ساتھ ہی وہ موبائل پر نمبر ملا رہا تھا۔ مالک، اسے مالک کو کال کرنی چاہیے۔ نہیں، بیربل کو وہ خود دیکھ لے گا۔ شمس اور اس کا اسسٹنٹ لفٹ کے پیچھے غائب ہوئے تب وہ ستون کی اور سے وہ نکلی۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا برنر فون تھا، اسے جیب میں ڈالا اور ایک نظر آفس کے دروازے کے اوپر دیکھا۔ وہاں ماہر نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگوایا ہوا تھا جو شمس نے اتروا دیا تھا۔ وہ اپنے اوپر کوئی نظر نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ آفس خاموش پڑا تھا۔ شمس کے پرفیوم کی مہک ابھی اندر تازہ تھی۔ سبرینا نے دائیں بائیں دیکھا، وہ محسوس کر سکتی تھی کچھ تھا فضا میں۔ میز کے پیچھے ایک کیبنٹ تھا، وہ جھک کے بیٹھی اور کیبنٹ کھولا۔ اندر ایک لاکر تھا، لاکر کوڈ سے کھلتا تھا۔ ماہر کے جانے کے بعد شمس نے اس لاکر کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماہر کے کاغذات مالک کے اسسٹنٹ نے وہاں سے نکال لیے تھے۔ شمس نے لاکر کا کوڈ بدل دیا تھا، البتہ وہ ایک شے بھول گیا تھا کہ ہر لاکر کی ایک ماسٹر کی ہوتی ہے۔ بطور ماہر فرید کی سیکرٹری اس کو معلوم تھا کہ ماہر چابی کہاں رکھتا تھا۔ اس نے لاکر کے پیچھے ہاتھ ڈالا، وہاں ایک چابی ڈکٹ ٹیپ سے چپکی ہوئی تھی۔ تیزی سے چابی اکھیڑی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شم پارکنگ تک پہنچا تھا، دماغ ایک دم معاف ہو چکا تھا۔ پھر اسے یاد آیا جس اسپتال سے کال آئی تھی اس کو ان کی انشورنس کور نہیں کرنی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کا نمبر بنانے لگا، اسے اپنے ہاؤس کیپر سے بات کرنی تھی۔ وہ کاغذات میں سے دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ ہیلو۔ رابیل کی آواز پہ وہ چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اور حلال وہ کہاں ہے؟ حلال یہی ہے گھر میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ سبرینا نے تیزی سے چابی کی ہول میں گھسائی، لاکر کا دروازہ کلک کے ساتھ کھل گیا۔ وہ مسکرائی۔ شمس چند لمحے پارکنگ میں کھڑا حیران پریشان رہا، پھر ایک دم سر اٹھا کے عمارت کو دیکھا۔ ذہن میں جیسے خطرے کا الارم بجا، وہ تیزی سے واپس بھاگا۔ لاکر کا دروازہ کھولتے ہی دو چھوٹے چھوٹے خانے سامنے آئے، بہت سے نوٹوں کے بنڈل، کاغذات، سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے کسی سی ای او کے لاکر میں ہونا چاہیے، البتہ وہاں چند قیمتی گھڑیاں بھی تھیں۔ وہ چونکہ یہ ماہر کے باپ کی تھی، شمس نے ان پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اوف! اور پھر اسے وہ شے نظر آئی۔ سبرینا نے گہری سانس لی، اس کی حسیات اسی شے کو ڈھونڈ رہی تھی، سحر زدہ شے جس کی بدبو تسبیح پڑھنے والے کو کئی فٹ دور سے آ جاتی ہے۔ شمس تیزی سے لفٹ میں داخل ہوا، بار بار ایک ہی نمبر پریس کیا، شاید اسی طرح وہ جلدی پہنچ جائے گا۔ چہرہ گیس و غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مطلوبہ فلور پر اترتے ہی وہ تیزی سے آفس کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولا تو آفس خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ فوراً لپک کے لاکر تک آیا، کیبنٹ کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے لاکر کا پاس ورڈ پنچ کیا، دروازہ اسپرنگ کی طرح کھلا۔ وہاں سب کچھ موجود تھا سوائے اس البم کے۔ شمس الدین کا چہرہ سفید ہونے لگا۔ سر، کیا ہوا؟ اس کا اسسٹنٹ حیران پریشان کرتا۔ کچھ نہیں، وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کے قدموں سے جان نکل رہی تھی، کسی انسان کا کام تھا یا شاید کسی جن کا۔ یقیناً سرکار نے کسی کو اس کے پیچھے بھیجا تھا، وہ سرکار سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ جادوگروں کی چوکھٹ پہ جانے والے ہر انسان کی طرح اس کی گرد بھی دیواریں تنگ ہو رہی تھی۔ وہ ایک سفید دیواروں والا کمرہ تھا، وہاں پر ایک شیلف کے سامنے آفس ٹیبل رکھی تھی، ان سے ہٹ کے دو صوفے رکھے تھے، ایک دوسرے کے مقابل، درمیان جگہ خالی تھی۔ ایک پہ وہ بیٹھا تھا، نیلے لباس میں، آدھی آستین کی شرٹ اور ٹراؤزر اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، چہرہ آج بھی جھکا ہوا تھا، وہ اپنے گھٹنے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں سے سامنے بیٹھی عورت کے پیر دکھائی دے رہے تھے، وہ آج نیوڈ ہیلر میں مقید تھے، ٹخنے کے گرد سنہری زنجیر اسی طرح چھو رہی تھی۔ کیا تمہیں وہ نظر آتا ہے جو کسی کو نہیں آتا؟ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ انگلیاں بام پھنسائے انگوٹھے سے ہتھیلی کو رگڑ رہا تھا۔ مجھے تمہارا یقین ہے ماہر؟ وہ چپ رہا، اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ کیا وہ اس وقت کمرے میں موجود ہیں؟ نرم مہربان آواز پوچھ رہی تھی۔ ماہر کی جھکی آنکھیں اٹھی، وہ کنکھیوں سے کمرے کے کونے کو دیکھ سکتا تھا۔ چار وجود، 8 پیر، گندے میلے خون سے لتھڑے، وہ کونے میں کھڑے تھے اس کے منتظر۔ اس نے ایک دم اس کونے سے رخ موڑ لیا۔ یاسمین نے چہرہ موڑ کے کمرے کے دائیں جانب دیکھا، وہ خالی تھا۔ وہاں ایک مصنوعی پلانٹ رکھا تھا۔ یاسمین نے 2 انگلیوں سے ماتھے سے کندھوں تک باری باری چھوا اور سلیپ کا نشان بنایا، پھر واپس ماہر کو غور سے دیکھا۔ تم اس لیے نگاہ نہیں اٹھاتے کہ کہیں تم ان کو دیکھ نہ لو؟ پھر وہ جگہ سے اٹھی، قدم قدم چلتی قریب آئی اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ وہ اضطرابی انداز میں انگوٹھے کو دوسری ہتھیلی پر رگڑ تھا۔ یاسمین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا، اس کی حرکت رک گئی۔ تم نے کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ پہلی دفعہ ماہر کی آنکھیں اوپر اٹھی اور اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی، سفید شفاف چہرہ، نیلی آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شفاف سا تاثر تھا، گردن میں ایک سلیب جھول رہا تھا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے ماہر؟ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں یکٹک دیکھے گیا۔ وہ گھٹنے موڑے زمین پہ بیٹھی تھی، اس کا چہرہ کسی فرشتے جیسا تھا۔ وہ غلام ہیں، وہ مجبور ہیں۔
वो धीरे से चौंका, ज़हन में जैसे कोई कौंधा सा लपका। उनको समझने की कोशिश करो, वो ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रहे। वो उसके घुटनों पर हाथ रखे नरमी से कह रही थी, इनकी लगाम एक जादूगर के हाथ में है, वो एक इंसान इनसे ये करवा रहा है। और यकटक उसे देखे गया। तुम्हें इनकी आंखों में देखना है, तुम्हें इनको इस गुलामी से आज़ाद करना है। वो अदाकारी कर रहे हैं तुम्हें डराने की, तुम्हारा खौफ इनकी गज़ा है। माहिर, इनको गज़ा मत दो। वो बस उसको देखता रहा, बिना पलके झपकाए, बिना सांस लिए। सर उठाओ और इनकी आंखों में देखो, इनको बताओ कि तुम इनको समझते हो। इनको इनकी ज़िंदगी वापस कर दो। वो तुम्हारे साथ बंधे हैं, तुम्हें इनको आज़ाद करना है। वो धीरे धीरे उसके घुटने पर हाथ रखे दोहरा रही थी, तुम्हें इनको आज़ाद करना है, तुम्हें इनको आज़ाद करना है। उसने निगाह दाएं जानिब उठाए, वो अब उनके पैर देख सकता था। उसने कोशिश की कि निगाह मजीद ऊपर उठे, लेकिन आंखें खौफ के बोझ तले गिरती चली गई, लपकप कपा गए। उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाए, इनको समझने की कोशिश करो, इनकी बात सुनो, इनको आज़ाद कर दो। वो नरमी से दोहरा रही थी। वो पैर अपनी जगह से उठे और उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके हर उठते कदम के साथ ज़मीन पर खून गिरता जा रहा था। उसने सख्ती से आंखें बंद कर दी, कानों पर हाथ रख लिए। जिस्म एक दफ़ा फिर कांपने लगा था। नगीना बेगम के अपार्टमेंट की बेसमेंट में इंदिरानी फर्श पे बैठी एक कार्टन से चीज़ें निकाल निकाल कर बाहर रख रही थी। वहाँ ऐसे ही चंद कार्टन पड़े थे जिनमें जल्दी में सारा सामान पैक किया गया था। बेसमेंट के काट कबाड़ से लदे कमरे की दीवार में एक शिगाफ था। इंदिरानी ने आखिरी कार्टन अंदर से निकाला और स्लाइडिंग दरवाजे को बंद कर दिया। शिगाफ बराबर हो गया, ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं। अब उसने चंद पेंटिंग्स उठाई और बारी बारी दीवार पर लगाने लगी। इन पर जाले लगे थे, उसने एहतियात से जाले वहीं रहने दिए। नगीना बेगम एक कोने में खामोश बैठी थी, माथे पर नील थे और आंखों में तपश। वो आम लिबास में थी, टांग पर टांग जमाए कुर्सी पर बैठी मुसलसल एक पाँव चला रही थी। इंदिरानी ने आखिरी शय भी सेट करके रखी और इनकी तरफ मुड़ी। जानती हैं वो क्या लेकर गया है? हाँ, लेकिन अब वो उसके पास भी नहीं रहा, वो उस लड़की के पास है। उनकी आंखों में जैसे बेबसी होता है, ऐसे शरारे फूटने लगे। मोबाइल निकाला और एक एक नंबर ज़ोर से दबाया। क्या तुम काम करने का तरीका भूल चुके हो? वो इनकी गुराहट पर चौंका। कहा था कुछ वक्त लगेगा, अब वक्त के साथ कुछ और भी करना है। वो सामने दीवार को देखती सुर्ख पड़ती आंखियों से कह रही थी, शम्स को मारना है और उसकी बेटी को मेरे पास जाना है। मोबाइल बंद करके वो हल्का सा मुस्कुराई। शमसुद्दीन ने इनको अंडर एस्टिमेट किया था। कुछ देर बाद वो अपने मखसूस हुलिये में वहाँ तनहा ज़मीन पर बैठी थी और सामने एक हंडिया उबारी थी। शम्स की तरफ से इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा था और इन्हें इससे खुद को वापस लाना था। इनको अपनी अना और गरूर को बहाल करना था। इन्हें अपनी ताकत मज़ीद बढ़ानी थी और इसका बेहतरीन तरीका किसी भी जादूगर की नज़र में एक ही है, किसी मासूम इंसान के ऊपर सबसे बदतरीन जादू करना, हांडिया का काला जादू। और अगर वो इस जादू से एक ही रात में मर जाए तो इस जादूगर की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाते हुए हांडिया में कीलें डालनी शुरू की। इन्हें एक रात में जादू के ज़रिए माहिर फरीद की जान लेनी थी। वो नींद से एकदम जागा, जैसे किसी ने जिस्म में सलाख सी गाड़ दी। सीने के मुकाम पर शदीद तकलीफ हुई। वो बेख्तियार उठ बैठा, दाएं बाएं देखा। रात का वक्त था, कमरा अंधेरा था। खिड़की के आगे भी ब्लाइंडर्स गिरे थे, ऐसे में बाहर से आती रोशनी दरवाजे की निचली दर से अंदर दाखिल हो रही थी। उसने आंखें चिपकाईं। अब वो कमरे को नीम अंधेरे में देख सकता था। कोने में वही पैर खड़े थे। माहिर ने तेजी से नजरें झुका दी, बेख्तियार सीने पर हाथ रखा। दर्द बढ़ता जा रहा था, कोई इसे उल्टी छुरी से जैसे काट रहा था। वो कराहा, चेहरे पे पसीना आने लगा। फिर वो चेहरे के बल दोहरा होता गया। अब वो सिर्फ अपने घुटने देख सकता था जो लिहाफ में छुपे थे। दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर बेड के किनारे पर जोर पड़ा, जैसे कोई बैठा हो। हल्का सा कहका गूंजा। उसने घुटने सीने से लगा ले, सर इनमें छुपा लिया। सांस तेज हो गई और चीख नहीं सका। खौफ खौफ उसके जिस्म के एक एक बाल को खड़ा करने लगा। किसी ने हल्का सा उसका लिहाफ खींचा, फिर कोई करीब हल्का सा हुआ हल्का सा करीब हुआ। माहिर का जिस्म कांपने लगा। सख्ती से आंखें मीच ली, चेहरा अभी तक घुटनों में छुपा रखा था। माहिर, एक तंजी आवाज़ गूंजी। वो करीब आ रहे थे। इनके कदमों की चाप बिस्तर पर दाएं बाएं हर तरफ इनका पड़ता बोझ। उसको लग रहा था कि इसका दिमाग फट जाएगा या दिल बाहर निकल आएगा। खौफ, शदीद खौफ। वो इसे मारने आ रहे थे, आज वो इसकी जान लेने आ रहे थे। और तब जैसे किसी तारीक जंगल में चांदनी से नहाई झील के पानी जैसी आवाज़ गूंजी, इन्हें आज़ाद कर दो। बोझ बढ़ता जा रहा था और वो इनके गम सांस सुन सकता था। वो गुलाम है, मजबूर है, तुम्हारे जैसे कैदी हैं। वो करीब आ रहे थे, इन्हें आज़ाद कर दो। उसने मुट्ठियों में सख्ती से लिहाफ बींच रखा था। वो इनके हिलते वजूद करीब आते महसूस कर सकता था। इन्हें अपने खुदा का नाम लेकर आज़ाद कर दो। एक बूढ़ा खुरदरा सा हाथ उसकी गर्दन तक रिंगता है। वो हिल नहीं सका। तुम्हें इनको समझना है। उस हाथ ने धीरे धीरे उसकी गर्दन के गिर्द घेरा तंग किया। उसने आंखें सख्ती से बंद कर रखी थी। वो मजबूर है। दो हाथों ने उसकी गर्दन दबानी शुरू की। उसका संग घुटने लगा। तुम्हें इनकी आंखों में देखना है। माहिर फरीद ने एकदम आंखें खोली। वो इसके सामने था। इसका चेहरा स्याह था, इस पर कुत्ते जैसे भूरे बाल थे, आंखें सुर्ख थी
اور دانت پیلے، وہ بھیڑی اور کتے کی کھال جیسی جلد رکھتا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کے مسکرایا۔ پیلے نوکیلے دانت چمکے۔ تم غلام ہو، اس کے لب پھڑپڑائے۔ آنکھیں بنا جھپکے اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ان کو پیچھے 3 اور بھی دکھائی دے رہے تھے، اپنے دائیں بائیں وہ قریب آ رہے تھے، لیکن وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم غلام ہو، اس کی آواز الگ سے پھنسی پھنسی سی نکلی۔ تمہیں اس نے قید کر رکھا ہے۔ وہ جیسے کسی خواب کی سی کیفیت میں بول رہا تھا، بلکہ جھپکنا بھول چکی تھی۔ پہلی دفعہ اسے ان سرخ انگارہ آنکھوں میں کچھ دکھائی دیا، کچھ غیر آرام دہ سا، ایک بے بسی، ایک غلام کی بے بسی۔ بس وہ ایک کمزور لمحہ تھا۔ وہ لمحہ ماہر فرید نے دیکھ لیا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے چپٹ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ ایسا کھردرا تھا جیسے کریلے کا ہول ہو۔ اس کے ناخن ماہر کی گردن میں گھس رہے تھے، لیکن وہ سختی سے اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم بس ایک غلام ہو۔ اس کی آواز اب کے گراہٹ کی صورت میں نکلی۔ وہ اپنے آفس میں تھا، ایک سرخ دھند آنکھوں پہ چھائی تھی، اور وہ کچھ اٹھا کے سبرینا کے سر پر مار رہا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ اپنے باپ کے ہاسپٹل کے بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کا ہاتھ تھامے وہ نیما آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم ایک غلام ہو۔ وہ اس کو لینے آئے تھے، وہ چلا رہا تھا، اور وہ اس کے ہاتھ باندھے اسے ذہنی امراض کے اسپتال لے جا رہے تھے۔ تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ کمرہ نمبر 555 کے فرش پر کمر کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے سوئیاں سی چبھ رہی تھی، نسروں جیسی سوئیاں۔ وہ چلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم مجھ سے زیادہ بے بس تھے۔ پہلی دفعہ مائر نے اس مخلوق کے چہرے کی مسکراہٹ کو الجھن میں بدلتے دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ باقی تینوں قدرے خوف سے اپنے بڑے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جس کا ہاتھ ماہر کی گردن پر تھا، اس ہاتھ کو ماہر کا ہاتھ دبوچے ہوا تھا۔ تم غلام ہو، وہ بولا تو آواز اونچی تھی، اور میں تمہیں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس مخلوق کے ناخنوں کے ساتھ اس کی گردن کی جلد بھی چھلتی چلے گی، شاید خون بھی نکلا تھا۔ میں تمہیں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے تر تھا، بال بھیگے ہوئے تھے، اور سانس تیز تیز آ رہا تھا۔ جاؤ، تم آزاد۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور پھینکا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ اسے گھورے گیا۔ وہ تینوں اس کے کندھوں کے دائیں بائیں اکٹھے ہو گئے۔ وہ اس کے خون آشام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی اصل شکل نہیں تھی، یہ سب سے خوفناک شکل تھی جو وہ بنا سکتے تھے، لیکن اس کی نظریں نہیں جھکی۔ میں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑے رہے، جم کے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، ہونٹ بھینچے سرخ آنکھوں سے۔ اگر تمہیں، تیز سانسوں کے درمیان سے اس کی آواز بلند ہے، اگر تمہیں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو آج کے بعد تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ وہ وہاں سے نہیں ہلے، وہ بس اسے دیکھے گے عجیب سی نظروں سے، اور وہ پسینے میں بھیگا چہرہ لیے سرخ چھلی ہوئی گردن کے ساتھ واپس ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس کی آواز مزید اونچی ہوتی گئی۔ تم جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ۔ کچھ تھا ان کے چہروں میں بدلا، ایک ایسا تاثر جسے وہ کبھی کوئی نام نہیں دے سکا۔ خوف۔ اس نے پہلی دفعہ ان کو خوفزدہ دیکھا۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی گراہٹ ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہی تھی، جسم ابھی تک کپا رہا تھا، لیکن اب وہ خوفزدہ نہ تھا۔ کہ تم وہیں پلٹ جاؤ جہاں سے آئے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے، ان کے کندھے ڈھیلے پڑنے لگے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا جادو جہاں سے آیا ہے مجھے تکلیف دیے بنا وہ وہیں پلٹ جائے۔ ان کے جسم سے دھیرے دھیرے دھواں سا اٹھنے لگا۔ اس کی آواز مزید بلند ہوتی گئی۔ وہ جس نے میرے باپ کے دماغ پہ جادو کیا تھا، انگلی اٹھا کے وہ چلا رہا تھا۔ وہ جس نے میری ماں کے دل پہ جادو کیا تھا۔ وہ خوفزدہ چہروں کے ساتھ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ جس نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ وہ کھڑکی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ گٹھری صورت ایک دوسرے کے ساتھ لگے کہ تم اپنا جادو لے کر اسی کے اوپر پلٹ جاؤ۔ ایک زور کا چھناکا ہوا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا، ہر طرف کرچیاں بکھر گئی، تیزی سے بھاگتے قدموں کی آواز ہے، پھر دروازہ کھلا، بتیاں جلائی گئی، اسکربرز میں ملبوس سٹاف دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرہ اب روشن تھا، وہاں سے دھوئیں کی بدبو تھی اور ٹوٹا ہوا شیشہ۔ وہ جا چکے تھے۔ نرس اسے سر تعصب سے ہلاتی کو انجیکشن دے رہی تھی۔ سٹاف اس کی گردن کے زخموں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ پسینے سے تر چہرہ لیے تیز سے سانسوں کے درمیان ٹوٹی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جا چکے تھے۔ ہزاروں میل دور اپنی بیسمنٹ میں بیٹھی نگینہ بیگم نے مسکرا کے پتلا رکھا۔ وہ اس کی گردن کے گرد دوڑی باندھ چکی تھی، اس میں پھونک مار چکی تھی، اس گیرہ کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اب وہ اٹھ کھڑی، لباس تبدیل کیا، بالوں کی چوٹی گوندے وہ ایک گندی میلی جادوگرنی سے ایک توانا اور جوان نظر آنے والی خاتون دکھائی دینے لگی۔ پھر ایک ایک کر کے زینہ چڑھتی اوپر آئی، دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب نے کتاب کے پیچھے سے ان کو آتے دیکھا اور تنزیہ مسکرا کے سر جھٹکا، پھر کچھ بڑبڑا کے کتاب کی طرف مصروف ہو گئے۔ وہ مسکرا کے ان کو نظر انداز کرتی کچن تک آئی، کیبنٹ کی شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ سرکار تھی، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آج رات کے بعد ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ شمس الدین جیسوں کو تو وہ سالم نگل سکتی تھی۔ وہ سنک کے قریب آئی اور شیلف سے ایک مگ اٹھایا، اور اسی وقت ایک دم کسی نے انہیں گردن سے پکڑا۔ ان کی کرا بھی نہ نکل سکی، وہ بے اختیار دوڑی۔ مگ ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پہ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ کچھ اور بھی فرش پہ گرا تھا، ان کے منہ سے نکلی خون کی الٹی۔ وہ بے اختیار میدے پر ہاتھ رکھ کے دوڑی، سارے جسم میں کسی نے برچیاں چلا دی تھی۔ ایک سیاہ دھواں سا تھا جو جانے کہاں سے آیا تھا، اور ہوش کھونے سے پہلے نگینہ بیگم ایک لمحے میں جان چکی تھی کہ وہ دھواں عین ان کے خون کے اندر شامل ہو گیا تھا۔
वो चीखते हुए किचन के फर्श पर गिरी थी। सुल्तान साहब और इंद्रानी भागते हुए उस तरफ आए। इनके मुंह से खून निकल रहा था जिसे मर्गी के मरीज की तरह झटके खा रहा था, और इस लम्हे वो जानती थी कि माहिर फरीद पर किया जादू उल्टा हो गया था। इस जादू ने तो इनके दिमाग को छुआ था, न दिल को और ना ही किसी दूसरे अज़ू को। वो सीधा इनके खून में दाखिल हो गया था, और जो जादू खून में दाखिल हो जाए उसको ना कोई इलाज निकाल सकता है, ना कोई तावीज़। 1 माह बाद नगीना बेगम को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। मौजूदा दिन। कशमाला मुबीन कोट की जेबों में हाथ डाले तेज़ कदमों से चलती उस तरफ आ रही थी। वो एक बहरी जहाज़ के अरशे जैसी जगह थी। एक तरफ इमारत, दूसरी तरफ गुजरगाह और उसके साथ रीलिंग जिसके पार पानी दिखाई दे रहा था। वो रेलिंग के किनारे खड़ा था। उसकी तरफ से कमर मोड़े कोनिया रेलिंग पे जमाए वो पानी को देख रहा था। वो इसके ऐन पीछे जाके रुकी। चल हमें इस फ्रेब कार की पुश को देखती रही। कैफ। वो एकदम पलटा, उसे देख के जैसे उसका सांस रुक गया, और फिर चेहरे पर बहुत से जज्बात उभरे। नदामत इनमें सरे फहरिस्त था। उसने चेहरा झुका दिया। कशमाला, सुबह जब सफूरा का मैसेज आया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं इनकार करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा क्या हर्ज है। वो स्पार चेहरे के साथ उसको देख रही थी। कहो कैफ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सफूरा का कज़न कैफ जमाल उसके सामने खड़ा था। माहिर फरीद के तेज़ कदम इस घर के दरवाजे तक पहुंच के सुस्त हो चुके थे। वो बाहर लगी सफ़ेद बाड़ तक रुका। गेट खुला था। अंदर पोर्च में एक कार खड़ी दिखाई दे रही थी। बिना चाप के चलता दरवाजे तक आया और बेल पर उंगली रखी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और वो नजर आई। स्याह बालों की पौनी भराई लड़की जिसकी स्याह आंखें उसे देखकर जैसे चमक उठी थी। माहिर, खुशामदीद। सबरीना इसके सामने खड़ी थी। जी, ये क्या कहानी का एंड है जी। अब तक जो हमें समझ आ रहा था कि कशमाला जा रही है कैफ से मिलने, लेकिन वो कैफ माहिर फरीद नहीं, सफूरा का कज़न है। और अब तक हम यही समझते आ रहे थे कि सबरीना जो है वो कार एक्सीडेंट पे मारी जा चुकी है, लेकिन सबरीना तो ज़िंदा है और माहिर जो है वो सबरीना से मिलने वापस आया था। कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया है। उम्मीद है कि एपिसोड 15 जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। इंतज़ार है हमें एपिसोड 15 का कि जल्दी जल्दी वो आ जाए।